بسم الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بتأیید الدین القویم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے مسلسل تشریحات پیش کی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلہ میں آج مقام معصومیت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اس کے انشاءاللہ مختلف سیشن ہوں گے۔ آج ملک پاکستان میں عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے جو افراط و تفریط ہے اس کی نشاندہی، اس کا محاسبہ اور افراط و تفریط کے درمیان اہل حق کا جو موقف ہے اس کو جب اجاگر کیا جا رہا ہے تو بہت سے نئے نئے انکشافات دیکھنے کو سننے کو مل رہے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طویل وقت تک عقیدہ معصومیت کی اہم بحثیں منظر عام پر نہیں لائی گئیں، اور آج اس وقت قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ معصومیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے تو اس کی غلو اور تنقیص کی جو جوانب ہیں اس سے کئی طرح کی چیزیں برآمد ہو رہی ہیں۔ اس سارے ماحول میں ستم بالائے ستم یہ ہے کہ کچھ لوگ اس پر تبصرہ کرنا، محاکمہ کرنا اپنا منصب سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں۔ شاعر نے کہا تھا جہاں بدلنے کا وہ بھی گمان رکھتے ہیں جو گھر کے نقشے میں پہلے دکان رکھتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو علوم اسلامیہ کی ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے وہ بھی اپنا حق سمجھتے ہیں کہ وہ رائے زنی کریں۔ پھر مزید ستم کی بات یہ ہے کہ سارے مسالک کے کچھ ایسے لوگ جن کے اپنے اپنے مسلک میں
کوئی مستند حیثیت نہیں، انہیں مختلف مسالک کا نمائندہ اور ترجمان قرار دے کر ایک بورڈ تشکیل دیا گیا ہے جس کو متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے ساتھ تابع کیا جاتا ہے، اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر سارے مسالک کی وہ اتھارٹیز موجود ہیں کہ جن کا قول اس مسلک کے لحاظ سے قول فیصل ہے، اور پھر اس بورڈ کا چیئرمین جس شخص کو بنایا گیا ہے، علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے اور اپنے ہم مسلک لوگوں کے اعتماد کے لحاظ سے کسی بھی طرح اس شخص کا کوئی میرٹ نہیں کہ جو متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین اور صدر کی حیثیت سے براجمان ہے۔ بہرحال ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ وہ کیوں چیئرمین ہے، دوسرا کوئی کیوں نہیں، لیکن ہم یہ بات ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ راولپنڈی میں اتحاد امت کے نام پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس میں وزیر مذہبی امور اور اس کے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین اور دیگر بہت سے مشائخ، مختلف مسالک کے لوگ اس کے اندر موجود تھے۔ وہاں پر متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین نے جو تقریر کی اور اس کے ساتھ اس کے مسلسل اس کی طرف سے جو بیانات داغے جا رہے ہیں، اس سے ایک نئی صورتحال جنم لے رہی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ موصوف کمال صلاحیت رکھتے ہیں کہ جیسا بھی بادشاہ ہو، جیسا بھی حکمران ہو، اس کا جو بھی مزاج ہو، وہ جتنی بھی ملک میں لادینیت لانا چاہتا ہو، اس کے جتنے بھی غیر شرعی، غیر آئینی کام ہوں، موصوف ان کو شرعی تحفظ دینے کا دھندا کرتے ہیں۔ جیسا بھی حکمران ہو، ان کے غراروں کے لیے ایک اگالدان کی حیثیت سے اپنی خدمات فراہم کر دیتے ہیں۔ وہ حکمران اگرچہ پرویز مشرف جیسا ہو، جس نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے، موصوف اس وقت بھی اپنی خدمات پیش کیے ہوئے تھے، اور آج بھی ریاست مدینہ کے قیام کے لیے اور اس کے درمیان کے جو ادوار ہیں ان میں بھی موصوف نے ہمیشہ اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ دوسری طرف اگر بدنام زمانہ پنجاب کا وہ گورنر جس نے 295C کو معاذ اللہ کالا قانون کہا، اس گستاخ کی وکالت بھی اسی شخص نے کی، یہاں تک کہ ARY پر میرے ساتھ اس شخص کی کافی طرح گفتگو ہوئی۔ ایک پروگرام تو ARY کا وہ PJ میر کا جو پروگرام تھا وہ آن ایئر بھی ہوا، اور باقی 2 پروگرام رکوائے گئے، کیونکہ میں نے اچھی طرح خبر لی کہ موصوف حدیث کی عبارت بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے، اور جو حدیث پیش کی میں نے اس پر جب مواخذہ کیا تو موصوف کو دن دہاڑے تارے نظر آئے۔ جسے میں ہیرو ثابت کر رہا تھا، حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید، اور موصوف اس کو دہشت گرد
بنانے کے چکر میں تھے، تو میرے موقف پر جو میں نے برسریام سب کے سامنے آغاز میں ہی پیش کیا، وہ 60 لاکھ سے زائد لوگ گواہی دے رہے تھے، جو کہ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید قدس سر العزیز کی نماز جنازہ کے لیے لیاقت باغ کے اندر باہر ہر طرف موجود تھے۔ لیکن موصوف جس کی حمایت میں بولے تھے، انہیں تو نہ کوئی جنازہ پڑھانے والا ملتا تھا، نہ کوئی پڑھنے والے پڑھنے کو تیار نظر آ رہے تھے۔ اور پھر اس شخص نے تو اس کی مرنے کے بعد اس کی برسیوں کا اہتمام کیا، اور ویسٹ کے اخباروں میں پاکستان کے نیوز پیپر جو ہیں ان کے اندر یہی موصوف جو ہیں، جو آج بڑے حاجی ثناء اللہ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ہی مبینہ گستاخ کے لیے دعائیں مانگی، قرآن خوانی کی۔ اور وہ شخص جو پاکستان کی تاریخ کا ایک نہایت ہی ناہنجار اور ناپسندیدہ انسان ہے، جس نے قانون ناموس رسالت 295C پر اتنا بڑا حملہ کیا، اس شخص کے لحاظ سے موصوف کا ایک ماضی کا تعارف موجود ہے۔ اور یہی نہیں، جب رانا ثناء اللہ نے قادیانیوں کو اور مسلمانوں کو ایک جیسا قرار دیا اور واضح طور پر اپنی گفتگو میں 4 کفریات بکے، تو ان علماء کی صف میں یہ موصوف بھی تھے کہ جنہوں نے اس کو کلین چٹ دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ آج یہ ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ گستاخوں کا وہ وکیل، ختم نبوت کے غداروں کا وہ وکیل، جب ہمیں آج اس پاکستان کے اندر عوام کو آداب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، احترام اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور ناموس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے لیکچر دے رہا ہوتا ہے، تو مجھے شاعر سے معذرت کے ساتھ یہ بار بار ذہن میں آتا ہے، تلقین احترام وہ بھی کر رہے ہیں آج، راہ ادب کے جو کبھی ہم سفر نہ تھے، نئے رنگیے قیادت دوران تو دیکھیے، منصف بنے ہیں آج جو کبھی معتبر نہ تھے۔ آج وہ فیصلے کرنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں نے توہین کر دی ہے، فلاں کو یہ کرو، فلاں کو وہ کرو۔ اس وقت سر فہرست یہ میرے سامنے ایک اجلاس ہے، جو اجلاس عیدگاہ شریف راولپنڈی کے اندر انعقاد پذیر ہوا۔ سامعین، آپ اس کی یہ تصاویر دیکھیں۔ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ تقریباً اس میں اکثر وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے یعنی کورونا کے آنے پر بہت سی ایسی جسارتیں کی کہ جن کی اجازت ہمارے دین میں موجود نہیں تھی، اور ان میں سر فہرست یہی موصوف تھے۔ ساتھ ان کے یہ وزیر مذہبی امور ہیں، ساتھ یہ دوسرے حضرات بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے اتنا زور لگایا سوشل ڈسٹینس کے نام پر، ہم حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے کہ درمیان میں خلا نہ رکھ، یہ 6 فٹ خلا کی ہر وقت تبلیغیں کر رہے تھے، اور نہ خلا رکھنے پر اس قدر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے، اور ہم اس پر بار بار دلائل پیش کر رہے تھے کہ لوگوں کی نماز ہے، نماز کو ضائع نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا، لا عدوہ کے مختلف لیکچر قرآن و سنت کے ہم ان کے سامنے رکھتے رہے، مگر یہ مصر رہے کہ سوشل ڈسٹینس فرض ہو چکا ہے، ضرور ہونا چاہیے۔ ناظرین، ابھی تو کرونا کا رونا رویا جا رہا ہے، اب دیکھو ان کو، یہ کتنے گھنٹے یہاں بیٹھے رہے، اور کیا ان کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہے؟ کہاں گیا وہ سوشل ڈسٹینس کے لحاظ سے تقاضا؟ کہاں گئی وہ SOPs
جن کے ذریعے نمازوں کو تو خراب کیا گیا، وہ نماز جسے ایمان کہا گیا قرآن میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا وہ طریقہ جو 14 صدیوں میں مسلسل رائج رہا، اس طریقے پر یہ لوگ حملہ آور ہوئے اور سوشل ڈسٹینس پر انہوں نے خطبے دیے اور لوگوں کو قائل کیا۔ ابھی یہ موصوف تو اس اجلاس سے ایک دن پہلے لاہور کی ایک مسجد میں جمعہ پڑھا کے باقاعدہ یہ تصویری نمائش بھی کروا رہے تھے کہ دیکھو کیسے میں نے جمعہ پڑھایا ہے اور سوشل ڈسٹینس پہ آج بھی میں عمل کر رہا ہوں۔ تو کیا سوشل ڈسٹینس صرف نمازیں خراب کرنے کے لیے ہے؟ یہاں سوشل ڈسٹینس کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تو اس بنیاد پر افسوس ہے، چلو دنیا دار لوگ، لبرل، مغرب زدہ، وہ تو بہہ ہی رہے ہیں حالات کے دھارے میں، مگر یہ جو اپنے طور پر دین کے دعوے دار، ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، عجیب صورتحال ہے ان کی کہ اتنے بڑے بڑے گھپلوں پر ان کا ہاضمہ اتنا تیز ہے کہ انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی نماز کے لحاظ سے، ان کے دینی اور شرعی امور کے لحاظ سے ہم کیسی صورتحال کی طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں۔ آج کے اجلاس کے لحاظ سے موصوف کی چند باتوں پر مجھے شدید تحفظات، اگرچہ جو ٹائٹل ہے اتحاد امت کانفرنس کا، اس پر بھی بہت سی بحث کی ضرورت ہے، لیکن موصوف نے تقریر میں جو کہا اس کے لحاظ سے میں، چونکہ موضوع ہی اس وقت معصومیت کا چل رہا ہے، تو جو غلو کرے معصومیت کے لحاظ سے ہم اس کا بھی رد کرتے ہیں، اور جو تنقیص کرے ہم اس کا بھی رد کرتے ہیں، چونکہ صرف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہیں۔ انسانوں میں ان کے سوا اگر کسی شخص کو بھی کسی نہایت عزت و احترام کے لائق ذات کو بھی انبیاء علیہ السلام کے جو علاوہ ہے انہیں کوئی معصوم قرار دے گا، تو یہ غلو ہے، اور اس کا حکم کفر ہے، کیونکہ اصول اہل سنت میں ہے کہ کوئی بھی غیر نبی جب نبی کے برابر اس کو قرار دیا جائے یا نبی سے بھی اوپر قرار دیا جائے تو اس سے کفر لازم آتا ہے۔ اور اگر سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے کوئی شخص اپنی محبت اور عقیدت یوں ظاہر کرتا ہے کہ ان نفوس قدسیہ کو معصومیت کی طرف لے جاتا ہے، تو یہ قرآن و سنت سے واضح طور پر بغاوت ہے، اسے محبت نہیں کہا جائے گا، اور نہ ہی یہ نفوس قدسیہ ان کی اس محبت کو یہ نفوس قدسیہ قبول کرنے والے ہیں، بلکہ قیامت کے دن وہ نفوس قدسیہ بھی ایسے لوگوں پر اپنے غصے کا اظہار کریں گے جنہوں نے آج ان کے نام کی آڑ میں شریعت سے تصادم کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول علیہ السلام بلا فصل بہت سی شانوں کے مالک ہیں، مگر وہ بالیقین معصوم نہیں۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں اور ان گنت شانوں کی مالک ہیں، مگر آپ بھی ہرگز معصومہ نہیں ہیں۔ اب اگر کوئی شخص
ان میں سے کسی کے لیے جو بھی غیر انبیاء علیہ السلام ہیں معصومیت کا قول کرتا ہے، خواہ وہ لفظ معصومیت بول کے کرے یا جو معصومیت کا مصداق ہے وہ بول کے کرے، تو وہ شخص کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور جو بیٹھ کے اس پر اپنی خاموشی سے اور اس کے ساتھ اتفاق و اتحاد سے اسے قبول کرتے ہیں، یقیناً ان پر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو مزید گفتگو سننے سے پہلے آپ یہ کلپ سماعت کریں۔ اگر آج ہم اس فلسفے کو کسی کو مان لیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے خطا ہو سکتی ہے تو اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ آپ نے سنا اس شخص نے یہ کہا کہ اگر آج ہم اس فلسفے کو مان لیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطا ہو سکتی ہے تو اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ ناظرین، سب سے پہلے ایک تو یہ بات ہے کہ جو بھی شخص دنیا سے چلا گیا ہے، یہ تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ظاہر ہے کہ اب جو دنیا سے چلا گیا اس سے تو خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ جو موضوع ہے یقیناً جو زیر بحث ہے کئی دنوں سے اس ملک میں اور پوری دنیا میں، وہ باغ فدق کے لحاظ سے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دعویٰ کرنا اس کے لحاظ سے جو ماضی میں ایک واقعہ پایا گیا ہے اس کے لحاظ سے موضوع ہے، اور یہ شخص بھی وہی بیان کر رہا ہے۔ تو اس نے یہ رائے پیش کر دی یہاں پر اپنا موقف کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امکان خطا کا جو عقیدہ رکھے تو اس سے سارے اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ معاذ اللہ، دوسرے لفظوں میں یعنی یہ شخص یہ بتا رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی، خطا کا امکان ہی نہیں تھا، وقوع تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس شخص نے اپنی گفتگو میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امکان خطا کی نفی کی، اور صرف نفی نہیں کی بلکہ یہ الزام لگایا کہ جو امکان خطا مانتا ہے وہ معاذ اللہ پورے اسلام کی عمارت گرا رہا ہے۔ اگر آج ہم اس فلسفے کو کسی کو مان لیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے خطا ہو سکتی ہے تو اسلام کی عمارت گر جائے گی، تو اسلام کی عمارت گر جائے گی۔ روافظ کا تو یہ عقیدہ ہے قرآن و سنت کے خلاف، 14 صدیوں میں جس پر ائمہ اہل سنت نے اسے کفر قرار دے کر رد کیا کہ وہ ائمہ کو اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 12 اماموں کو وہ معصوم مانتے ہیں، اور ان کے نزدیک معصومیت میں خطائے اجتہادی کا بھی امکان نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر ان کا تو یہ عقیدہ ہے۔ لیکن اس شخص کا جس مسلک سے تعلق ہے، کیا اس مسلک میں بھی یہ ہے؟ کیونکہ اس بات سے 100% یہ چیز لازم آ رہی ہے کہ ایک غیر نبی کو نبی کی ہم پلہ، یا جس عقیدے کے لحاظ سے یہ بات کی جا رہی ہے جس فرقے کے، اس میں تو معصوم کا درجہ نبی سے بھی اوپر ہے، تو نبی کی ہم پلہ یا نبی سے اوپر ماننا یہ لازم آ رہا ہے اس شخص کی گفتگو میں، اور یہ اس درجے کی توہین نبوت ہے کہ جس کو 14 صدیوں کے اندر ائمہ نے کفر قرار دیا ہے۔ تو یہ شخص اس ملک میں تحفظ ناموس رسالت کی بات کرے گا، یہ شخص اس ملک کے اندر ناموس رسالت پہ پہرا دے گا؟ افسوس ہے مجھے
یہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اصحاب جبہ و دستار کو میں ان کی سیادت کو چیلنج نہیں کرتا، میں ان کے علوم دینیا کی مہارت کو چیلنج نہیں کرتا، مگر کیا کہا جائے کہ اتنا بڑا کفر بکا جا رہا تھا اور یہ سارے وہاں بیٹھے داد دے رہے تھے۔ ان تمام لوگوں کو بھی اپنی اپنی حیثیت واضح کرنا چاہیے، ورنہ آگے جو حکم لگے گا اس کے لحاظ سے ان سب کو حصہ ملے گا۔ میں نے اس مسئلہ میں جو پہلے میری گفتگو کے لحاظ سے ملک کے اندر ایک مسئلہ چل رہا تھا، جو کہ میں نے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تصفیہ کے لحاظ سے گفتگو کی، جو انہوں نے روافض کی اس دلیل میں کہا کہ جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا دعویٰ کر رہی تھی فدق کا، تو وہ ناجائز کام کا ارتکاب کیسے کر سکتی تھیں؟ یعنی خطا کا وہاں تو امکان ہی نہیں تھا، اور حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصفیہ میں جواب میں کہا نہیں، خطا کا امکان تھا، جو اصول کے مطابق آگے چونکہ ایک ماضی کی بات ہے جو یقیناً ہو چکی ہے، تو اس لحاظ سے وہ جب امکان اس کا ذکر کریں گے تو وہ وقوع کے معنی میں ہوگا۔ جس طرح آج کوئی کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لحاظ سے، کوئی کہتا ہے ان کا وہ جو دانا کھانا، اس کے لحاظ سے ایک بندہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے معاملہ میں خطا کا امکان ہی نہیں، دوسرا کہتا ہے خطا کا امکان ہے۔ تو جو ہے کہہ رہا ہے وہ چونکہ ماضی میں جو واقعہ ہو چکا ہے اس کے لحاظ سے امکان کہنے کا مطلب وقوع بیان کرنا ہے، چونکہ اس میں تو اختلاف ہی نہیں، ماضی میں ان کا گندم کا دانہ کھانا، اور ایسے یہاں بھی اختلاف نہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے دعوی فدق فرمایا تھا۔ اب روافض سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر سارا بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں اس بنیاد پر کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا تو معصومہ تھیں، ان کے دعویٰ میں تو خطا کا امکان ہی نہیں تھا۔ تو حضرت پیر صاحب نے جواب دیا کہ اس طرح تم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ ظالم یا غاصب قرار نہ دو، ہرگز وہ ظالم یا غاصب نہیں، اور حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا بہت سی شانوں کی مالک ہیں مگر معصومہ نہیں، اور جب معصومہ نہیں تو فرمایا کہ خطا کا امکان تھا۔ یہ 14 صدیوں میں ہم اہل سنت و جماعت کا مسلک رہا ہے، 14 صدیوں میں، جس پر ہم ہزاروں حوالہ جات پیش کر سکتے ہیں۔ آج کچھ لوگ ہمارے فرقے کے اہل سنت و جماعت کے نہ جانے کس وجہ سے انہیں فریب دیا گیا اور وہ اڑنے لگے امکان خطا کے مسئلے پر اور معصومیت ماننے لگے۔ مصداق کے لحاظ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو کی معصومیت ماننے لگے، لفظ معصومہ بولے بغیر، یہ کہہ کر کہ خطا کا وہاں امکان ہی نہیں تھا، تو یہی تو معصومیت ہے۔ تو اس طرح ہم نے ان لوگوں کا رد کیا، اور اس رد میں ہمارے خلاف جو طوفان اٹھا سب کے سامنے ہے، مگر میں نے اس رد کے دوران دیوبند کے علماء سے یا اس سے ریلیٹڈ جتنے وہابی ہیں کسی ایک سے میں نے اپنی حمایت کا تقاضا نہیں کیا، اگرچہ ان جماعتوں کے کئی لیڈروں کے خطوط میرے پاس آئے موجود ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم آپ کے حق میں بیان دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن میں نے کسی کے ساتھ فون پر بات کرنا بھی پسند نہیں کی، جو لوگ رابطہ کر رہے تھے بات کرنے کے لحاظ۔ لیکن آج میں اس شخص کے لحاظ سے علماء دیوبند اور تمام وہابی جماعتیں، خواہ وہ مقلد ہوں یا غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، خواہ ان کا تعلق ان کی کسی سیکشن سے بھی ہو، میں آج مسئلہ پوچھتا ہوں کہ اس شخص نے جو یہ کہا کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا
سے خطا کا امکان ہی نہیں تھا، امکان خطا کی نفی کی، اور پھر امکان خطا کو ماننے کا جو عقیدہ ہے اسے پورے اسلام پر حملہ کرنا قرار دیا۔ تو علماء دیوبند اور تمام وہابی تنظیموں پر اب لازم ہے، کیا ان کا بھی یہی مذہب ہے؟ کیا ان کا بھی یہی موقف ہے؟ کیا وہ بھی یہ کہہ کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معصومہ ہی مانتے ہیں، یا ان کا یہ موقف نہیں ہے؟ تو اس بنیاد پر آج گواہی دینے کا وقت ہے۔ اس سلسلہ میں اپنی ذمہ داری، اپنے مسلک کی ذمہ داری، کیونکہ ہمارے جو اختلافات ہیں علماء دیوبند سے اور دیگر وہابی تنظیموں سے، وہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے معصومیت کا، اس میں میری معلومات کے مطابق تو علماء دیوبند اور یہ وہابی تنظیمیں، ان کا بھی یہ مسلک نہیں۔ میں تو سینکڑوں حوالے ان کے پیش کر سکتا ہوں کہ وہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو معصوم نہیں مانتے۔ لیکن یہ شخص جو متحدہ علماء بورڈ کا چیئرمین بھی بنا ہوا ہے، اور بات وہ کر رہا ہے جو امت میں روافض کے سوا آج تک کسی نے نہیں کی، تو اس کے فرقے کے علماء بول کر اس کا شرعی حکم بتائیں۔ کیا اس کے اس بیان سے توہین رسالت نہیں ہوئی؟ کیا غیر نبی کو نبی کے ہم پلہ یا اوپر قرار دینا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ اگر نہیں تو پھر بھی بتائیں، اگر ہے تو پھر بھی بتائیں۔ لیکن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، یعنی اس مسئلہ کے لحاظ سے جو حکم لگتا ہے وہ ضرور آنا چاہیے۔ اور یہ جو ایک بہت بڑی سازش ہے ملت بیضا کے خلاف اس وقت، اور یہ شخص تو یعنی اگر سکھوں کی بات ہو، کرتارپور ہو، شرک کا گڑھ ہو، وہاں بھی جا کر یہ زمین و آسمان کے کلابے میں لاتا رہتا ہے۔ اس کو ہر جرم کو دھونے کے لیے اس کو ٹھیکہ دیا گیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے جرائم لوگ دھلاتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرا بھی اس کا بیان ہے، اس کی طرف میں متوجہ آپ کو کرنا چاہتا ہوں۔ مسلسل یہ شخص اپنے پیج سے، اپنی آئی ڈی سے، اپنے بیانوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایک طبقہ عقیدہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم خطا کار تھے، معاذ اللہ۔ ایک طبقہ یہ ہے اس کے بقول۔ ایک طبقہ کہتا ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خطا کار تھے۔ پہلے میں یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطا کار تھے، ایک طبقہ یہ کہتا ہے، اور دوسرا طبقہ جو ہے یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خطا کار کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس نے کہا ہم ان دونوں سے بری۔ تو یہاں اس پہ لازم ہے، اگر اس نے یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے اتحاد امت کا، تو پھر بتائے وہ طبقہ کون ہے اس ملک میں کہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطا کار کہتا ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ اور میرے پاس اس طبقے کے سینکڑوں حوالہ جات ہیں، بلکہ اب تو سوشل میڈیا پر خطا کار تو لفظ ہی چھوٹا سا ہے ان کے لحاظ سے، وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر معاذ اللہ وہ لفظ بول رہے ہیں، بولتے ہیں واضح طور پر جن سے سینہ پھٹ جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، خود رب ذوالجلال کی الوہیت کے بارے میں
وہ طبقہ بول رہا ہے، لیکن مبہم نہ رکھا جائے، معین کرو وہ کون طبقہ ہے۔ فرض ہے تجھ پر، اگر تم ذرہ بھر بھی ذمہ دار ہو تو پھر بتاؤ قوم کو کہ اتنا بڑا جرم کون سا طبقہ کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک طبقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خطا کار تھے، یہ بھی فرض ہے تم پر، اور قرض ہے کہ دنیا کو بتاؤ کہ وہ کمینے کون لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو خطا کار مانتے ہیں۔ میں اعلان مسلک اہل سنت کی صداقت کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کو عشق رسول علیہ السلام کے لحاظ سے ضروری سمجھتے ہیں اور ایمان سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ اس شخص کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں کہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے یا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے یا ان میں سے کسی پر وہ تنقید کرے، توہین کرے، چونکہ ہمارا یہ دین ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ احبو اہل بیتی لحبی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم۔ تو ایمان بالرسالہ، رسالت پر ایمان کے لحاظ سے فرض ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی محبت کی جائے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی محبت کی جائے۔ ان دونوں اطراف میں سے اگر کوئی کسی سے ایک سے بھی بغض رکھتا ہے اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے افراد میں سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے افراد میں سے، اس شخص کا ایمان بالرسالہ جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ اب وہ کون سا گروہ ہے جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو خطا کار کا عقیدہ رکھتا ہے اس ملک میں؟ کون سا گروہ ہے؟ اگر وہ ہے تو تم بتاؤ، اس کا نام لو، اور اگر نہیں تو اپنے آپ کو کذاب مانو کہ اس ملک کے اندر تم کسے کہہ رہے ہو۔ ہاں، اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرے لحاظ سے جو میری گفتگو ہے جس میں مشروط طریقے سے روافض کو جواب دیتے ہوئے خطائے اجتہادی، وہ بھی مخصوص وقت میں جو فوراً حدیث سنتے ہی ظاہر ہو گئی، وہ خطا جو عیب نہیں، معصیت نہیں، گناہ نہیں، جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اجتہد فاخطأ فلہ اجر، اس کے لحاظ سے اگر تم پورا کوئی فرقہ اور اس کا عقیدہ بتا رہے ہو تو میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، جس مقام پر جس بات کی وضاحت میں وہ لفظ میں نے بولے وہ 14 صدیوں کے اکابر اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور صرف ہمارے اکابر کا ہی نہیں، تم اپنے مسلک کے اکابر کی کتابیں کہو گے تو میں سینکڑوں پیش کر سکتا ہوں۔ اور پھر کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ خطا کار ہیں۔ کس نے کہا؟ خطا کار اور خطا میں تو بڑا فرق ہے۔ خطا اجتہادی تو ثواب ہے، اجر ہے، اور خطا کار تو وہ ہوتا ہے جس کو خطا کی عادت پڑی ہوئی ہو۔ یہ کہاں سے تم نے لفظ گھڑے؟ اور یہ یاد رکھو
295 کے لحاظ سے اگر تحفظ کرنا ہے ناموس رسالت کا، ورنہ وہ جو گستاخ گورنر کا وکیل ہو اس سے توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ ناموس مصطفیٰ علیہ السلام پہ پہرا دے سکے؟ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ توہین رسالت کا اگر کسی پر الزام لگاؤ گے تو زنا کے جھوٹے الزام سے یہ کہیں بڑا الزام ہوگا، اور اس پر پھر کم از کم 80 کوڑے تو بنیاد میں ہی آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے، اور اس کے بعد پھر اگلی کارروائی ہوگی۔ تو کس شخص نے کہا پاکستان کے اندر کس کا عقیدہ ہے؟ وہ طبقہ کون سا ہے؟ طبقہ بتاؤ، پھر اس کا عقیدہ بتاؤ۔ اہل سنت و جماعت ہماری تشریحات وہ خواہ مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کی ہوں، یا وہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی نے کی ہوں، یا وہ حضرت داتا گنج بخش حجویری نے کی ہوں، یا وہ حضرت خواجہ غریب نواز نے کی ہوں، یا وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی، ان سب کے مراکز پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے کی ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ نے کی ہوں، امام بخاری نے کی ہوں، 14 صدیوں میں، اور آج تک ہمارا تو ایسا کوئی ایک قول بھی نہیں، تم ایک پورا فرقہ بتا رہے ہو اور ان کا عقیدہ بتا رہے ہو، اور تمہیں یہ بھی خبر نہیں کہ عقیدے میں اور عام قول میں فرق کیا ہوتا ہے، اور قول بھی نہیں، یہاں تو ایک فرد بھی نہیں چاہے جائے کہ تم طبقہ کہو۔ ہاں دوسری طرف شاید آپ نے کہا ہو تو اپنے مسلک والوں سے پوچھ لیجئے، وہ آپشن ہے۔ ہاں یہ دیکھ لو خلافت رشید ابن رشید، یہ تمہارے مسلک میں لکھی گئی، یہ تمہارے مسلک والوں نے لکھی، اس پر تمہارے مسلک کے علماء کے تقریزیں ہیں، دستخط ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے، میں یہ لفظ صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کیا ہے بغض اہل بیت، کیا ہے بغض صحابہ؟ یہ تمہارے مسلک کی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے خلافت رشید ابن رشید امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ بریلوی ہے؟ کیا یہ رافضی ہے؟ یہ تمہارے مسلک کا ہے، یہ ہوتے ہیں خارجی، یہ ہیں خوارج، یہ ہیں نواسب، اور اس میں پتہ نہیں آپ کو کیا کیا تم نے لکھا ہوا ہے، یعنی تمہارے مسلک والوں نے۔ اس میں لکھا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرتے ہوئے اور ان کے ماننے والوں پر تنقید کرتے ہوئے وہ جو مشہور اشعار ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سر العزیز کے، سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے مقابلے میں تم نے یہ ترانہ لکھا، تمہارے بڑوں نے یہ لکھا اور چھاپا، جس کا نام ندائے حق رکھا۔ اس کتاب کے آغاز میں وہ موجود ہے کہ بنیاد لا الہ تو ہوتا ہے خود رسول، نانے کی جا نواسا بٹھایا نہ جائے گا، کتنا بلند کیوں نہ ہو غیر نبی مگر پھر بھی نبی سے اس کو ملایا نہ جائے گا۔ اب نانے کی جا نواسا بٹھایا نہ جائے گا، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون ذات ہے جن کو نانا کہا گیا ہے اور کون ذات ہے جس کو نواسا کہا گیا ہے؟ تو یہ بالیقین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے، اور یہ جواب دیا جا رہا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی اور دیگر جو اہل محبت پڑھتے ہیں ان کے لحاظ سے، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اس میں ضمناً یہ بھی سمجھیں
کہ کوئی یہ نہ کہے کہ لا الہ کا مطلب تو لا الہ ہوتا ہے، یعنی کوئی الہ نہیں، تو یہ تو الہاد ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو صرف بسم اللہ بھی کہہ دیا جاتا ہے اور وہ پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے، ایسے ہی پورے کلمے کا نام لا الہ رکھا گیا ہے بعض کے نزدیک، اور اس پس منظر میں یہ کہا جا رہا ہے، یعنی پورے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو لا الہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ العزیز آپ فرما رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یزید پلید کے مقابلے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نکل کر جو کردار ادا کیا، اس کردار کو قیامت تک بنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جا رہا ہے، اور اس پر تمہارے مذہب مسلک کے لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لحاظ سے اگر تم کہہ رہے ہو تو پھر بھی وضاحت میں کہہ دو کہ آپ کن لوگوں کی طرف متوجہ ہیں اور کون سے لوگ ہیں، کون سا طبقہ ہے اس ملک کے اندر کہ جو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کو معاذ اللہ خطا کار سمجھتا ہے۔ ساتھ ہی چونکہ آپ کا نجد کے علماء سے بھی بڑا تعلق ہے اور بار بار آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ان سے پہلے فنڈ لینے کے لحاظ سے منسلک تھے، آپ کئی لوگوں سے سبقت بھی اس سلسلہ میں لے چکے ہیں، تو میں یہ تمہیں اس حدیث کا مطلب علماء نجد کی طرف سے دکھاتا ہوں تاکہ تمہیں ڈھونڈنا نہ پڑے کہ کون سے لوگ ہیں جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو خطا کار کہتے ہیں، کون سا طبقہ ہے، کون سا عقیدہ۔ یہ آنکھیں کھول کے دیکھو، یہ صحیح بخاری کی شرح محمد بن صالح عثیمین، جس کو علماء نجد اپنا مجدد قرار دیتے ہیں، اس شخص نے 7ویں جلد کے اندر اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے یہ لکھا ہے۔ اب میں صرف نقل کر رہا ہوں، سامعین آپ سکرین پہ عبارت دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث شریف صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 4240 اور 4241، اس کی شرح کے اندر فَأَبَا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان یدفع الى فاطمہ شیئا فوجدت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا علی ابی بکر فی ذالک۔ یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں، اس پر محمد بن صالح عثیمین نے جو شرح کی، میرے نزدیک اس کے اندر 4 جسارتیں ہیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، ان کے لحاظ سے جسارتیں ہیں، بے باکیاں ہیں، گستاخیاں ہیں بعض واضح۔ تو پھر آپ نے علماء نجد اور سعودی عرب کی حکومت سے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ تمہارے دیس کے اندر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توہینیں کی جا رہی ہیں؟ یہ بات لکھ کر کسی بیان میں، یہ ایک کتاب نہیں، سینکڑوں میں وہاں سے دکھا سکتا ہوں، اور اس سے بڑی بڑی جسارتیں دکھا سکتا ہوں، اور آپ ان کے اس وقت رازدان بھی بنے ہوئے ہیں اور ان کی پورے ایجنٹ ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، تو ان لوگوں پر بھی کوئی شرعی حکم لگائیں۔ اور پھر علماء نجد کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ اس سلسلہ کے اندر یہ تمہارا نمائندہ جو یہاں پاکستان کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امکان خطا ماننے سے اسلام کی عمارت پر حملہ ہو جاتا ہے، تو کیا علماء نجد کا بھی یہی عقیدہ ہے
یہ معصومیت والا، یہ روافض والا، یا ان کا عقیدہ کوئی اور ہے؟ یہ میں کہتا ہوں کہ کیسے لوگ ہیں، ایک ہی سینے میں انہوں نے کتنے عقیدے رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کے کتنے منہ ہیں، ہر جگہ علیحدہ منہ سے، ہر دیکھ کے چمچے۔ ان کے ریلیشن ادھر روافض سے اتنے کہ رافضی عقیدے کو یہ اس ملک کے اندر ترویج کے لیے اپنی زبان سے اس کو بیان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سعودی عرب کے لحاظ سے ان کے بڑے چہیتے بنے ہوئے ہیں۔ ہاں، ہمارا تو علیحدہ معاملہ ہے، لا سعودیہ لا ایران، القرآن القرآن۔ لیکن یہ جو دونوں کے ساتھ اور دونوں کے معارض اور موافق یہ صورتحال جو ہے، اس کو واضح ہونا چاہیے۔ اس سلسلہ میں اس عبارت کے اندر لکھا ہے، حدیث لکھ کے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فواجدت فاطمہ، تو دوسرے میں ہے غاضبت، یہ لکھتا ہے نسأل اللہ ان یعفو عنہا، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معاف کر دے، ان یعفو عنہا۔ تو مجھے یہ بتائیں معاف کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ یہ دعا ادھر تو ہم نے تو جو صورتحال بتائی تھی جواب میں، اور کہا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو سر تسلیم خم کر لیا، وہ خطا اجتہادی بھی فوراً زائل ہو گئی۔ اور ادھر محمد بن صالح عثیمین کے نزدیک تو اب بھی باقی ہے جو وہ مان رہا ہے، اور کہتا اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ اسے معاف کرے۔ اور یہ جو معافی ہوتی ہے جس خطا کی، یہ دوسری ہوتی ہے، اور پھر اس کو ابھی تک یہ باقی بھی مان رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہتا ہے وَإِلَّا فَأَبُو بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ مَسْتَنَدَ إِلَىٰ رَأْيٍ، ورنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو فیصلے میں کسی رائے کا سہارا نہیں لیا، وَإِنَّ مَسْتَنَدَ إِلَىٰ نَصٍ، اور انہوں نے نص سے فیصلہ کیا، نص سے، اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کیا۔ اب وَكَانَ عَلَيْهَا رضی اللہ تعالی عنہا ان تقبل قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہتا ہے کہ لازم تھا سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے قبول کر لیتیں۔ تو یہاں دوسری جسارت اور جو بہت بڑی توہین جا کر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص یہ بتا رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث سن کے بھی اسے قبول نہیں کیا، اور کہتا ہے قبول کرنا فرض تھا ان پر، کان علیہا ان تقبلا، لازم تھا کہ وہ قبول کرتی، لیکن کہتا انہوں نے قبول نہیں کی، اور جو کچھ ان پر لازم آیا میں اللہ سے سوال کرتا ہوں رب انہیں معاف کر دے۔ یہ مصنف وہ لکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر ہم اہل سنت و جماعت، ہمارا یہ نظریہ جو میں نے اس تقریر میں پیش کیا جس پر سنے بغیر تم لوگوں نے تیر چلائے، وہاں تو اس جملے کے فوراً بعد یہ جملہ میں نے اسی تقریر میں بولا کہ جس وقت جن کے جگر کا ٹکڑا تھیں جب ان کی حدیث کو سنا تو سر تسلیم خم کر لیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اس تقریر میں کہ جس پر تم حد قذف کے مستحق بن رہے ہو تحقیق کے بغیر الزام لگانے کی وجہ سے۔ اور یہ شخص تو کہہ رہا ہے کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول ہی نہیں کیا۔ قبول نہ کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یہ
کردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کرنا یہ کوئی چھوٹا جرم ہے کہ سرکار کی حدیث سرکار کی بیٹی ہی قبول نہ کریں؟ یہ کس نے الزام لگایا؟ یہ کس نے کتاب میں لکھا؟ یہ تمہارے ممدوح علماء نجد کے سالار نے لکھا کہ انہوں نے چاہیے تھا، بلکہ کہتا لازم تھا کہ حدیث قبول کرتی، لیکن انہوں نے نہیں کی، اور نہ کرنے کی وجہ سے جو کچھ ان پر لازم آیا، یعنی اس کے لفظوں میں جو بوجھ لازم آیا، کہتا ہے میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اللہ ان کو معاف کر دے، جبکہ ہمارا یقین ہے انہوں نے قبول کیا حدیث کو اس وجہ سے، اور یعنی وہ اس وجہ سے کبیدہ خاطر بھی نہیں تھی کہ حدیث کیوں پیش کی۔ وہ تو غزالی زماں حضرت پیر سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی فرماتے ہیں جو کبیدہ خاطر تھی تو اس کی وجہ بھی یہ تھی۔ یہ عبارت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مشکلات الحدیث میں، یہ واضح طور پر حضرت غزالی زماں رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کبیدہ خاطر ہیں، اس لیے نہیں کہ میں نے ان کو حدیث رسول سنائی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس لیے کہ میرا اجتہاد ان کے اجتہاد سے بہتر ہے، تو پھر میں چلا گیا تاکہ ان کی دلجوئی کروں۔ تو ہم اور ہمارے اکابر تو یہ لکھتے ہیں، اور تم نے یہ الزام لگایا سیدہ پر، تمہارے اکابر نے، اس محمد بن صالح عثیمین نے، کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو حدیث ہی قبول نہیں کی، اور فرض تھا کہ قبول کرتی، اور آپ کو پتہ نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس معاملہ میں کہ جب کوئی حدیث سنے اور قبول نہ کرے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم۔ پڑھو قرآن، دیکھو اس کا ترجمہ۔ اللہ تو فرماتا ہے وہ بندہ مرد ہو یا عورت، وہ مومن ہی نہیں اگر اللہ کے فیصلے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے فیصلے کے مقابلے میں اپنی رائے لے آئے، اس فیصلے کو ناپسند کرے، اسے قبول نہ کرے۔ یہ آیت ہے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے عام مومنہ جو مومنہ ہے اس کی بھی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام سنے اور آگے سے اس کا انکار کرے یا غصے کا اظہار کرے۔ تو خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، ان کے لحاظ سے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے جو اس کتاب میں کہا گیا؟ یہ ہے تنقیص، اور یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جہاں تنقیص نہیں، توہین نہیں، 14 صدیوں کا اہل سنت کا مسلک ہے، وہاں تنقیص بنائی جا رہی ہے، اور جہاں پر تنقیص ہے اتنا بڑا اتہام ہے، بہتان ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جس کے نتیجے میں معاذاللہ ایمان کی نفی ہو جاتی ہے، وہ الزام تمہارے بڑے لگا رہے ہیں اور چھپ رہی ہیں کتابیں، اور کم از کم اب تو ان سے کہو کہ وہ یہ کاٹ دیں یا اپنی اس فکر سے رجوع کریں۔ یہ طبقہ ہے جو ملک میں ہی نہیں ملک سے باہر بھی ہے، جن کے فنڈ پر یہاں پہلے بھی کئی کاروبار کیے گئے اس ملک میں، اور 2 ملکوں کے فنڈ سے پاکستان کو ایک جنگ کا میدان بنایا گیا۔ اب چلے ہو تو دیکھو۔ اب اس کے بعد اگلی بات، اور یہ سارے لوگ ان کو بار بار احساس دلا رہا ہوں کہ آج اس شخص کے زیر سایہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں پیران طریقت، یہ اس ملک میں اس وقت اس کتاب کا سب سے بڑا ذمہ دار خود بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھو اس کے اشتہار، یہ دیکھو اس کا تعلق
سعودی حکومت کے ساتھ، علماء نجد کے ساتھ. اور یہ دیکھو لکھا ہے جو علماء نجد نے. آگے کہتا ہے ولیکن کما قلت، یعنی یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے قبول نہیں کی حدیث، لیکن کس وجہ سے نہیں کی، اس کا سبب کیا تھا، تو اس میں مزید گستاخی کرتا ہے. کہتا ہے لیکن قلت لکم قبل قلیل، کہ کچھ صفحات پہلے میں تمہیں کہہ چکا ہوں، عند المخاصمۃ، جھگڑے کے وقت، لا یبقى للانسان عقل، انسان کی عقل باقی نہیں رہتی. جھگڑے کے وقت انسان کی عقل باقی نہیں رہتی. بہی ما یقول، کہ اسے جو وہ کہہ رہا ہے اس کا ادراک ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں. اور ما یفعل، انسان کی عقل برقرار نہیں رہتی کہ اسے پتا چلے کہ میں کیا کرنے والا ہوں. او ما هو الصواب فیہ، یا انسان کو پتہ نہیں چلتا مخاصمہ کے وقت کہ درست بات کون سی ہے، اور وہ غلطی پہ غلطی کرتا جاتا ہے. اب بتاؤ مجھے، مخاصمہ ہم تو مانتے ہی نہیں، مخاصمہ ہے ہی نہیں کہ جھگڑا ہوا، نہیں، اجتہادی رائے تھی، اس پر پیش کیا، اس کو دعویٰ تھا اجتہاد کی بنیاد پر. مگر حدیث سنی تو واضح ہے کہ فرمایا ابو بکر صدیق جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہتر جانتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، میں اب آگے کوئی بات نہیں کرتی. اس اطمینان پر تم مخاصمہ کا لفظ بول رہے ہو. اور پھر اگلی جو بات ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس کے بعد کا جو کردار تھا اس کو کس سے تعبیر کر رہا ہے کہ وہ کچھ ہوا جو انسان کی جب عقل پہ پردہ پڑ جائے، زائل ہو جائے، تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کر رہا ہے. آپ قطع نظر اس سے، اس معاملہ سے ہٹ کے اب آپ بتائیں یہ کیا کہہ رہا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو. عام بندے کے لحاظ سے جب یہ لفظ بولے جائیں کہ اس کی تو جھگڑے کے وقت زید کی عقل ہی باقی نہیں رہی تھی، وہ بے عقلی کر رہا تھا، وہ پاگلوں والی باتیں کر رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. تو اب یہ جو زید کے بارے میں بات ہے وہ سیدہ کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا جو کروڑ مرتبہ اس سے پاک ہیں، یہ لکھ کے ان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے. کہاں تک یہ جسارتیں ہیں جو آپ کے اکابر نے کی، جن کو تم توحید اور دین اور سنت اور قرآن کا علمبردار بتاتے ہو. یہ ہے صورتحال. آگے فَنَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَعْفُوَ عَنْهَا، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اس سے معاف فرما دے. پھر دوسری بار معافی کے لحاظ سے ذکر کیا وَأَنْ هَجْرِهَا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا گفتگو نہ کرنا اللہ کے رسول علیہ السلام کے خلیفہ کے ساتھ، یہ جو معاملہ تھا اللہ اس کو معاف فرما دے. قبول نہ کرنا حدیث، یہ ایک علیحدہ ماشاءاللہ ان کی ذمہ ڈالا. اور پھر جو مقاطع ہے وہ مقاطع بھی، یعنی وہ ہمارے نزدیک تو وہ اس زمرے کا مقاطع تھا ہی نہیں جو شرعی طور پر حرام ہو، وہ تھا ہی نہیں. اور اس نے وہ مانا جو شرعی طور پر حرام ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے برات کر دے، ترک تعلق کر دے، جو کہ زمرہ حرام میں آتا ہے. اس کو مان کے پھر اس نے کہا اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کر دے. تو اس صورتحال کے اندر اب یہاں تہ در تہ توہینیں ہیں، یہ ہیں توہینیں. ان کے لحاظ سے سعودی عرب میں بھی اپنا کردار ادا کرو. اور یہ ہے وہ طبقہ، یہ ہے طبقہ کہ جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو. ایک وہ طبقہ ہے، ایک یہ طبقہ ہے. اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں، ہم حضرت امام احمد رضا بریلوی کے متوالے، حضرت امام فضل حق خیر آبادی کے دیوانے، گنج بخش حجویری کے غلام، اور حضرت غوث اعظم
رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر کے بیٹے ہم وہ ہیں کہ دونوں طرف کی محبت لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، اور یہ آپس میں محبت ٹکراتی نہیں، کیونکہ اس کا سبب ایک ہے اور وہ ذات مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اس واسطے یہ دونوں محبتیں بیک وقت سچی جب پائی جاتی ہے تو اکٹھی پائی جاتی ہیں، اور اس پائے جانے کو سنی کے سینے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں میں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ ہے اس بات پر گفتگو کہ اس شخص نے وہاں تقریر کرتے ہوئے ایک بات کی، کچھ لوگوں پر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ غیر ملکی طاقتیں ہیں جو فرقہ وارانہ انتشار پیدا کر رہی ہیں پاکستان کے اندر۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ غیر ملکی طاقتیں کون ہیں اور یہاں ان کے ایجنٹ کون ہیں۔ پھر اس نے بڑی ایک پراسرار بات کی اور کتنے لوگوں کو شکوک و شبہات میں اس نے ڈالا۔ ناظرین، پہلے آپ وہ کلپ سنیں اور اس کے بعد میں پوچھتا ہوں کہ ملک کے اداروں کو پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں جو گزشتہ 6 ماہ کے دوران یہاں سے دبئی جاتے ہیں اور دبئی سے انڈیا جاتے ہیں اور پھر وہ آ کے یہاں پر یہ آگ لگانا چاہتے ہیں۔ ہمارے اداروں کو انہیں دیکھنا چاہیے۔ کہہ رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو گزشتہ 6 ماہ کے دوران یہاں سے دبئی جاتے ہیں اور دبئی سے انڈیا جاتے ہیں اور پھر وہ یہاں آ کر یہ آگ لگانا چاہتے ہیں۔ تو بتاؤ قوم کو وہ کون لوگ ہیں؟ یہ فرض ہے آپ پر۔ آپ فضا میں تیر مارتے ہیں۔ اگر ایسے کوئی لوگ ہیں وہ ظاہر کرو، ایجنسیوں کو بتاؤ، ان سے پردہ ہٹاؤ۔ کون ہے جو اس پاک سلطنت کے اندر جس کا نظریہ قرآن ہے، اور اس وجہ سے نظریہ قرآن ہمارا ایمان ہے؟ کون ہیں جو غیر ملکی پیسے سے، کون ہیں وہ جو راہ کے ایجنٹ ہیں، کون ہیں وہ جو ایران کے ایجنٹ ہیں یا نجد کے ایجنٹ ہیں یا کسی بھی غیر ملکی یا ملکی ایجنسی کے ایجنٹ ہیں، جو اس ملک کی سلامتی سے معاذ اللہ کھیل رہے ہیں یا عوام کے ایمان سے معاذ اللہ کھیل رہے ہیں؟ نام لو ان کا، واضح کرو۔ آپ یہ مبہم سے الفاظ بول کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنا چاہتے ہیں اور اپنی طرف سے ایک مسلک جس کے دامن پر آج تک اللہ کے فضل سے کوئی دھبا اور داغ نہیں، آپ اس مسلک پر الزام لگانا چاہتے ہیں۔ واضح کرو، نام لو ان کے جو 6 مہینے کے دوران یہاں سے دبئی گئے، دبئی سے انڈیا گئے اور انڈیا سے پھر آ کے وہ فرقہ واریت اور انتشار پھیلا رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں، اور یہ ساری گفتگو کے بعد میں کہتا ہوں ملک کے اداروں سے کہ اس شخص کو خود اس کا محاسبہ کیا جائے، اور میں حکومت سے کہتا ہوں اتنا جھوٹا، اتنا متنازع اور اتنا بد کردار شخص کہ ماضی کے جس کے کتنے سکینڈل ہیں، ایسے بندے کو کیا تم نے اس سیٹ پہ بٹھا دیا ہے کہ یہ مسالک کے درمیان فیصلہ کرے گا؟ اس کی کیا علمی حیثیت ہے، کیا عملی حیثیت ہے؟ پی جے میر کے پروگرام میں میرے ساتھ بٹھایا تھا اس کو کچھ لوگوں نے، تو ایک حدیث نہیں پڑھ سکا تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایسے شخص کو آپ نے فیصلوں کے لیے بٹھایا ہوا ہے جس کے دامن میں خود اتنے ایجنسیاں ہیں، اس کے دامن میں توہینوں کی، یہ ایجنٹ ہے جن لوگوں کا، جن کے نظریات اور عقائد کا۔ وہ کیا لکھا انہوں نے اس کتاب کا؟ ایک حوالہ صرف دیا، ابھی اس سے آگے کی کتنی باتیں ہیں۔ تو اس بنیاد پر میں آپ تمام حضرات کو، ملک کے اداروں کو کہتا ہوں، خدا را
اگر کسی مسلک کا کوئی بنانا ہے، میں اپنا کوئی امیدوار نہیں دینا چاہتا، اہل سنت و جماعت میں سے کوئی پڑھا ہوا صحیح بندہ یا دیگر مسالک میں کوئی کم از کم جس کا کوئی کیریئر تو ہو، کوئی ماضی تو ہو۔ اب یہ بیٹھا ہے کہ میں ملک سے توہین ختم کروں گا اور اپنی زبان سے اس تقریر میں بھی کفر بک رہا ہے، خود اس کے مسلک کے لوگوں کے فتوے آئیں گے، اگر نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ تو اس بنیاد پر جس بڑے کام کے لیے بڑی سیٹ ہو اس کا اس لحاظ سے اہتمام ہونا چاہیے۔ المیہ یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین سے لے کر اس کی ممبرشپ تک سارے دور جو گزرے ہیں، ہر سیاسی جماعت جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل میں لوگوں کو بھرتی رشوت کے طور پر کرتی ہے، میرٹ پر نہیں کہ کس نے میرے جرم کو چھپایا تھا کس عالم نے فتویٰ دے کر، الا ماشاءاللہ اکثریت وہ ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے لوگوں کی ہوتی ہے جو بوقت ضرورت ان کو کام آتے ہیں۔ تو یہ اس ادارے کی بھی تطہیر ہونی چاہیے، اس میں ماہرین ہونے چاہیے اور اس کے لحاظ سے کوئی میرٹ ہونا چاہیے۔ کس بیس پہ رکن بنایا جا رہا ہے، کس بیس پہ کسی کو چیئرمین بنایا جا رہا ہے؟ تو یہ اگر ادارہ فعال ہوگا تو مسائل ہی پیدا نہیں ہوں گے۔ اصل میں وہاں جو خرابی اور کمزوری ہے اس کی وجہ سے مسائل بنتے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں اس کا جو اعلامیہ ہے جو ایک صاحبزادہ صاحب نے وہاں پر پیش کیا، ویسے تو بہت سی باتیں ہیں لیکن ایک اس اعلامیہ کا جو پہلا حصہ ہے بلکہ جو سب سے پہلی شق ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، بلکہ پہلے ان سے ہی آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ کسی بھی ایسی شخصیت کے بارے میں کہ جن کے ساتھ کروڑوں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہوں، غیر مناسب اور توہین امیز الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے، بالخصوص وہ شخصیات جن کے احترام کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور واضح دینی تعلیمات موجود ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے احترام کو ملحوظ رکھا جائے۔ تو یہ آپ نے سنا، اس میں یہ جو کہا گیا ہے کہ کسی بھی ایسی شخصیت کے بارے میں کمزور بات نہ کی جائے جس کے ساتھ، یعنی یہ اس شخصیت کی صفت ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ کروڑوں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہوں۔ آگے بالخصوص وہ شخصیات جن کے احترام کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور نصوص قطعیہ موجود ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہو گیا، بالخصوص کے بعد جو ہے اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، لیکن اس سے پہلے بالخصوص سے پہلے جن کے لحاظ سے بات کی گئی ان کا میرٹ کیا ہے کہ جن کے خلاف کمزور بات نہ کی جائے، ان میں کیا وصف ہے کہ اب ان کے خلاف کمزور بات کرنا جرم ہوگا؟ ان کا میرٹ یہ بتایا گیا کہ جن سے کروڑوں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہوں۔ اب گرو نانک سے بھی تو لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں، یا اور مختلف جو جھوٹے باطل مذاہب ہیں جن کو قرآن کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، قیامت تک جو بھی آ رہے ہیں اس میں۔ اب آپ نے یہ میرٹ بنایا ان کے خلاف نہ بولا جائے جن سے کروڑوں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ قادیانی یہ کہیں کہ مرزا قادیانی سے تو ہم دعوے دار ہیں کہ اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں، تو آپ مرزا قادیانی کا رد چھوڑ دیں گے؟ یا اور مختلف باطل مذاہب کے بانی جن سے وہ دعوے دار ہوں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی عقیدتیں ان سے وابستہ ہیں، تو قرآن جو ان کا رد کر رہا ہے، حدیث جو ان کا رد کر رہی ہے، تو کیا آپ قرآن کا کہنا نہیں مانیں گے کہ چونکہ اس شخص کا رد کیا جا رہا ہے جس سے کروڑوں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہیں، جس کو کروڑوں لوگوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے،
جس کو کروڑوں لوگوں نے اپنا جھوٹا معبود بنایا ہوا ہے، تو یہ تو قرآن کا انکار ہوگا۔ کیوں ایسا جملہ استعمال کیا گیا؟ یہ معیار نہیں ہے کہ جس سے کروڑوں لوگوں کی یا ہزاروں یا سینکڑوں لوگوں کی یا لاکھوں لوگوں کی عقیدتیں وابستہ ہوں تو وہ برحق ہے، وہ سچا ہے، اور اس کے خلاف ہلکی بات ناجائز ہے۔ یہ بات نہیں، بات یہ ہے کہ اگرچہ بندے سے ایک شخص کی عقیدت وابستہ ہے یا دو کی وابستہ بطور فرض، لیکن وہ بندہ حق پر ہے تو اب اس کے خلاف بولنا جائز نہیں۔ یہ کون سی تم جمہوریت فقہ کے اندر بھی اور شریعت میں بھی لے آئے ہو؟ اب اس کائنات کے اندر کتنے ائمۃ الکفر، کفر کے سرغنے ہوئے ہیں جن کی بڑی بڑی مقبولیت ہوئی ہے، جن سے ہزاروں لاکھوں ہو سکتا ہے کروڑوں لوگ عقیدت رکھتے ہوں، اور قرآن کہتا ہے انہیں کہو یہ جھوٹے ہیں، یہ باطل ہیں، یہ دین برحق کے باغی ہیں۔ تو اب آپ کا جو اعلامیہ ہے وہ تو یہ کہے گا کہ یہ کہنا بھی ناجائز ہے۔ اس بنیاد پر کچھ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اتنا بڑا اکٹھ جس کا خلاصہ یہ ہے، من ترا حاجی بگویم تو مرا حاجی بگو، سوائے اس کے کیا ہے؟ کیا یہ اتحادی امت ہے؟ ابھی تو اعلامیہ کا صرف پہلا جملہ پڑھا ہے، سارا پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس بنیاد پر خدا را دین کو دین سمجھیں، پیری مریدی اور چیز ہے۔ اللہ علم دے پیروں کو تو پھر علم کی روشنی میں، علم کے لحاظ سے